ٹرمپ نے چین کے بارے میں سخت موقف اپنایا ہے اور وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ وہ جزائر جو حقیقت میں بین الاقوامی قانون میں ہے اور چین کا باقاعدہ حصہ نہیں ہے، امریکہ وہاں بین الاقوامی مفادات کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے اور انہیں کسی دوسرے ملک کو لینے سے روکیں گے۔ اس پر چین کی وزارت خارجہ نے رد عمل میں کہا کہ امریکہ جنوبی بحیرہ چین کے مسئلے میں فریق نہیں ہے اور چینی وزارت خارجہ کی ترجمان کے مطابق چین اس تنازع میں تمام متعلقہ ممالک سے پرامن بات چیت کرنے پر قائم ہے اور وہ بین الاقوامی سمندر میں جہاز رانی اور پروازوں کی آزادانہ نقل و حرکت کے اصولوں کا احترام کرتا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور بھارت کے درمیان 75 ارب ڈالرز کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ دونوں ملکوں کے درمیان دہلی میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ، تجارت اور دفاع سمیت دو طرفہ تعاون کے 14 سمجھوتوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ نئی دہلی میں منعقدہ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شیخ محمد بن زاید ال نہیان اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان 75 ارب ڈالرز کے معاہدے کی منظوری دی گئی۔ اسٹریٹجک پارٹنرشپ، میری ٹائم، ٹرانسپورٹ، دفاع اور تجارت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے 14 سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے۔ شیخ محمد بن زاید بھارتی یوم جمہوریہ کی تقریب میں کل مہمان خصوصی کے بطور موجود تھے۔ عراق کے وزیر اعظم نے پیر کے روز انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں اور دیگر زیادتیوں کی تفتیش کے احکامات جاری کیے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ موصل شہر پر دوبارہ قبضے کے حصول کے لیے داعش کی شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کے دوران سرکاری فوج اور نیم سرکاری افواج سے سرزد ہوئے۔ چھان بین کے ذریعے شہری آبادی کے اغوا، ناروا سلوک اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے متعلق الزامات کا جائزہ لیا جائے گا، جبکہ ان واقعات کا ذمہ داران ان گروہوں کو قرار دیا گیا جو عراقی فوج اور شیعہ اور سنی نیم سرکاری فوج کا نام استعمال کرتے ہیں۔ تفتیش کرنے کا فیصلہ اس وقت لیا گیا جب 3 منٹ کی ویڈیو سامنے آئی جس میں فوج اور پولیس کی وردی میں ملبوس سیکورٹی فورسز کے کچھ ارکان مشتبہ شدت پسندوں کو رہائشی علاقوں سے کھسیڑتے اور مار پیٹ کرتے دکھائے گئے اور بعد میں ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کی جاتی ہے، جبکہ فوج کی کم از کم 2 ہموی اور بختر بند گاڑیاں قریب کھڑی دکھائی دے رہی ہے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مظاہروں کی رپورٹنگ پر 6 امریکی صحافیوں پر فردی جرم عائد کر دی گئی ہے۔ صحافیوں کے خلاف فردی جرم واشنگٹن ڈی سی میں ہنگامہ آرائی قانون کے تحت عائد کی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جرم ثابت ہونے پر 10 سال قید یا $25,000 جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے، اور یہاں دوسری جانب صحافیوں نے اپنے اوپر عائد الزامات مسترد کر دیے ہیں۔ کویت میں سال 2013 کے بعد پہلی بار حکمران شاہی خاندان کے ایک شہزادے سمیت 7 مجرمان کو پھانسی دی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مجرمان کو سینٹرل جیل میں پھانسی دی گئی۔ شاہی خاندان کے شہزادے کا نام فیصل عبداللہ الجبار الصباح ہے اور انہیں قتل اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے جرم میں پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ شہزادے فیصل نے سال 2010 میں ایک اور شہزادے کو قتل کر دیا تھا، جبکہ دیگر مجرمان کا تعلق فلپائن، مصر، ایتھوپیا اور بنگلہ دیش سے تھا اور انہیں قتل، اقدام قتل، اغوا اور ریپ کے جرم میں پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ پھانسی پانے والوں میں ایک کویت کی ہی ایک خاتون نصر العزی بھی شامل ہے، جن پر شادی کی ایک تقریب کے دوران خیمے کو آگ لگانے کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی۔ ان کے شوہر کی دوسری شادی کی تقریب میں
آتش زدگی کے اس واقعے میں 50 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ میکسیکو کے صدر انریکی پینا نیٹو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دیوار بندی کے حکم نامے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ میکسیکو ڈونلڈ ٹرمپ کی دیوار بندی کے اخراجات نہیں اٹھائے گا اور میکسیکو دیواریں کھڑی کرنے میں یقین نہیں رکھتا ہے۔ تاہم اپنے خطاب میں صدر نے 31 جنوری کو واشنگٹن کے دورے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کو منسوخ کرنے یا ملتوی کرنے کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کہی۔ میکسیکو کے صدر نے کہا کہ انہوں نے کئی بار کہا ہے کہ میکسیکو کسی بھی دیوار کی تعمیر کے لیے رقم نہیں دے گا۔ یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب میکسیکو شمالی امریکہ میں تعاون کے نئے قوانین، تجارت، سرمایہ کاری، سیکیورٹی، امیگریشن کی بات کر رہے ہیں۔ تاہم انہوں نے مزید کہا کہ وہ بطور صدر میکسیکو اور میکسیکنز کے حقوق کی دفاع کی پوری ذمہ داری لیتا ہے۔ یاد رہے ڈونلڈ ٹرمپ نے سرحدی دیوار کی تعمیر کے حکم نامے پر دستخط ہوم لینڈ کی سیکیورٹی کے محکمے میں منعقدہ ایک تقریب میں کیے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک بات چیت ہوئی۔ بات چیت کے دوران نریندر مودی کو امریکہ کے دورے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس دوران امریکہ کے درمیان شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے علاوہ معیشت اور دفاع کے شعبے میں تعاون وسیع کرنے کے حوالے سے بات چیت ہوئی اور بتایا جاتا ہے کہ رواں برس کے آخر میں وزیر اعظم مودی امریکہ کا دورہ کریں گے، جبکہ صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم مودی نے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے پر اتفاق کیا ہے۔ نیپال کا کہنا ہے کہ ماؤنٹ ایورسٹ کی دوبارہ پیمائش کے لیے مہم میں انڈیا کے حکام کی شمولیت کا کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے۔ نیپال کے سروے ڈپارٹمنٹ کے ایک اعلیٰ اہلکار نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ملک نے انڈیا کی شمولیت کی حامی نہیں بھری ہے، جو کہ سروے آف انڈیا کے دعوے کے برعکس ہے۔ اعلیٰ اہلکار کا کہنا تھا کہ نیپال ماؤنٹ ایورسٹ کی پیمائش خود کرنا چاہتا ہے۔ اس سے قبل سروے آف انڈیا نے اعلان کیا تھا کہ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کی دوبارہ پیمائش کے ذریعے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ آیا 2 سال قبل نیپال میں آنے والے زلزلے سے اس کی اونچائی میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث 14 انتہا پسندوں کو گرفتار کرنے کی اطلاع دی ہے۔ وزارت داخلہ نے منگل کے روز ایک بیان میں بتایا کہ گرفتار کیے گئے افراد میں 2 سعودی شہری ہیں اور باقی 12 مشتبہ افراد پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ کارروائی کے دوران 2 دہشت گردوں نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا تھا۔ ان دونوں کی شناخت بعد میں غازی حسین السروانی اور نادی مرزوق المیزانی کے نام سے کی گئی تھی، جن کے ٹیسٹوں سے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ اس کارروائی کے وقت اور بھی مشتبہ افراد موجود تھے۔ امریکی ریاست جارجیا میں خراب موسمی حالات کے نتیجے میں 16 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ ریاست جارجیا کے 4 علاقوں میں پہلے سے ہی ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی تھی، تاہم قومی موسمیاتی ادارے کے مطابق جارجیا اور فلوریڈا میں مزید طوفان اور ٹورنیڈو کا امکان کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ دوسری جانب سنیچر کے روز میسیسپی میں آنے والے طوفان کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک ہوئے۔ جارجیا ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی کے مطابق جارجیا میں ہلاک ہونے والے افراد کا تعلق جنوبی کک بروکس اور بیرن سے بتایا جاتا ہے، جن میں سے 7 افراد کک علاقے میں ایک عارضی مکان میں رہائش پذیر تھے۔
چین میں پچھلے سال فی خاندان ایک سے زائد بچے کی پیدائش پر پابندی اٹھائے جانے کے بعد شرح پیدائش میں واضح اضافہ دیکھنے کو آیا ہے۔ چین کے ادارے برائے قومی صحت اور فیملی پلاننگ کمیشن کے مطابق پچھلے سال 1,70,00,000 سے زیادہ بچے پیدا ہوئے، جو کہ سال 2015 کے مقابلے میں 7 سے 9% زیادہ تھی، جبکہ سال 2016 میں اس کی شرح 45% تک بتائی گئی ہے، جسے صاف اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ فیملی پلاننگ پالیسی میں تبدیلی کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ اور دوسرے سروے کے مطابق امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ سال 2020 تک ہر سال 1,70,00,000 سے 2 کروڑ تک بچے پیدا ہو سکتے ہیں، جبکہ حکومتی اہلکاروں کے مطابق سال 2050 تک چین میں تقریباً 3 کروڑ افراد کام کرنے کی عمر تک پہنچ گئے ہوں گے۔ پاکستان میں نوجوان افغان پناہ گزینوں کی آواز سننے اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف اور UNHCR نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت موبائل فون کی پیغامات کی ٹیکنالوجی کو استعمال میں لایا جائے گا۔ یہ SMS یا پیغامات کی ٹیکنالوجی پاکستان میں پہلے سے ہی کام کر رہی ہے، لیکن اب اس کا دائرہ نوجوان افغان پناہ گزینوں تک بڑھا دیا گیا ہے، اور اس ٹیکنالوجی کے تحت نوجوان مختلف سروے یا مسائل پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ اپنے مسائل بھی ارباب اقتدار تک پہنچا سکیں گے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا عالمی منظرنامہ۔ آج کے عالمی منظرنامے میں فی الحال وقت ہوا چاہتا ہے آپ سے رخصت ہونے کو۔ مجھے اپنے میزبان ریاض احمد اور گلستان نیوز کی پوری ٹیم کو آج کا عالمی منظرنامہ پروگرام یہیں پر اختتام کرنے کی دیجیے اجازت۔ اگر اللہ نے چاہا تو آپ سے ہوگی پھر ملاقات۔ تب تک اللہ نگہبان۔